اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور لتبلونک فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ سورہ آل عمران کی 185 اور 186 آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انسان کی یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ہر دن جو ہمارا گزرتا جا رہا ہے، ہمارا زندگی کا ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے، گھڑی چلتی جا رہی ہے، ہمارے جو ہے وہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک دن کیا ہوگا کہ یہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کوئی شخص بڑے سے بڑا، امیر سے امیر، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان آ جائے، وہ یہ نہیں کہ دعویٰ کر سکتا کہ میں جو ہوں موت کو جو ہے وہ دھوکہ دے دوں گا۔ تو ہر شخص نے جو ہے وہ ایک دن مر جانا ہے۔ پھر مرنے کے بعد جو ہے وہ اگر معاملات ختم ہو جاتے تو بات بہت آسان تھی کہ جان چھوٹ جاتی، موت آ جاتی، جان چھوٹ جاتی، لیکن مرنے کے بعد پھر اصل معاملات شروع ہونے، اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹھکانے رکھے ہیں مرنے کے بعد۔ ایک شخص ہوگا جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف آئے گا اور خوشخبری سنائے گا اپنے گھر والوں کو۔ اور اس کی میزبانی کس چیز سے ہوگی؟ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اللہ کی عالیشان جنتیں ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جنت میں جو ہے وہ آخری شخص جو جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جنت سے جو جہنم سے آخری شخص جو نکالا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا منہ جو ہے وہ جہنم سے دوسری طرف کر دے، اس کی جہنم کی بدبو ایسی ہے کہ یہ مجھے ستاتی ہے یہ بدبو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے بعد تو کچھ نہ مانگے گا تو؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا منہ پھیر دے گا جہنم سے جنت کی طرف۔ تو تھوڑی دیر وہ خاموش رہے گا، پھر اس کو جنت کی طرف ایک درخت نظر آئے گا اور وہ برداشت نہیں کر سکے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کی طرف پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ابھی تو نے کہا تھا کہ میں تجھ سے کچھ نہ مانگوں گا۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا درخت تک۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے گا، پھر اسے ایک اور درخت نظر آئے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیسا انسان تو ناشکرا ہے، ابھی تو نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اب کوئی سوال نہیں کروں گا، پھر تو سوال کرتا ہے۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اب سوال نہیں کروں گا، اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، تھوڑی دیر خاموش رہے گا، پھر اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو کہ جنت کے دروازے کے ساتھ ہوگا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ وہی بات کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم و کریم اس کو پہنچا دے گا جنت کے دروازے پر۔ جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا جنت کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچا دیا، اب جنت میں داخل کر دے۔
اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. وہ جنت میں جائے گا, دیکھے گا لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں, محلوں میں رہ رہے ہیں, لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی حوروں کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ پلٹے گا دوبارہ اللہ کے پاس اور کہے گا کہ اللہ یہ تو لوگ سارا کچھ حاصل کر چکے, پورے لوگوں کو مل چکی, محل لوگوں کو مل چکے, مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے اس جنت میں جو ہے وہ زمین اور آسمان جتنی ایک جنت تجھے دیتا ہوں میں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسی جنت تجھے ایک اور دیتا ہوں میں, تو اس پر راضی ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں اس پر. اللہ تعالیٰ کہے گا میں تجھے ایسی جنت ایک اور دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی 10 جنتیں عطا فرما دے گا. یہ جنت کا سب سے وہ شخص ہوگا جہنم سے جو آخری شخص نکلا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں گنوائے گا کہ یہ مانگ تو نے یہ نہیں مانگا, یہ مانگ تو نے یہ نہیں مانگا. وہ مانگتا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دیتا جائے گا. یہ حال ہونا ہے اس شخص کا جو سب سے آخری ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو اس شخص کا حال ہے جو سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا, اس شخص کا کیا حال ہوگا جو سب سے پہلے جائے گا؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کا حال یہ ہے کہ نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی دل پہ اس کا شبہ گزرا. اس کا حال کسی کو پتہ ہی نہیں سوائے اللہ کے کہ اس کو کیا کیا نعمتیں دے گا اللہ. کس کو ملیں گی یہ نعمتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت میں جو ہے وہ اعلان کر دو, جنت میں جو ہے صرف ایمان والا جائے گا. کون ایمان والا؟ وہ ایمان والا جس کا ایمان جو ہے وہ کفر و شرک سے پاک ہے, جو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے اپنی مشکل میں, صرف ایک اللہ کو داتا دستگیر مشکل کشا مانتا ہے. یا علی مدد نہیں پکارتا, یا حسین مدد نہیں پکارتا, صرف ایک اللہ کو پکارنے والا تھا. وہ دوسروں کو پکار کر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا. وہ اللہ کی وحدانیت کے لیے معاشرے سے جو ہے وہ لڑ جایا کرتا تھا. وہ اللہ کی محبت میں اتنا شدید تھا کہ پورے معاشرے سے اس نے ٹکر لی ہوئی تھی. وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں اکیلا ہوں, پورا معاشرہ میرے خلاف ہو جائے گا, میرے رشتہ دار میرے خلاف ہو جائیں گے, میرے دوست یار میرے خلاف ہو جائیں گے. اس نے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ پورے معاشرے سے ٹکر لی. دوسرا شخص کون ہوگا؟ دوسرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوسرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. شخص جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے گا وہ افسردہ ہو کے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا اور اس دن بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو آج مجھ سے لے لے, میری جان چھوڑ دے, میرے بچوں کو لے لے, میرے بچوں کو ڈال دے آگ میں, میری جان چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. اس دن وہ اپنے بھائی کو بھی دینے پہ راضی ہو جائے گا اور اپنے خاندان کو دینے پہ راضی ہو جائے گا, پورے معاشرے کو دینے پہ راضی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میری جان چھوڑ دے. کون ہوگا یہ شخص؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہ من یشرک باللہ, جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, فقد حرم اللہ علیہ جنہ, اس پر جنت حرام کر دی, ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا, وہ جائے گا جہنم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے صحابہ کرام سے کہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے. نبی نے فرمایا کہ 70 سال پہلے ایک پتھر جو ہے وہ جہنم کی گہرائی میں پھینکا گیا تھا اور وہ آج اس گہرائی کی تہ تک پہ جا کے آج لگا ہے. وہ اتنی گہری ہے جہنم, اس سے کوئی نکل نہیں سکے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں آگ ایسی ہوگی کہ وہ تمہارے چہرے کے جو ہے کھال چاٹ جائے گی, تمہارے جبڑے باہر نکال دے گی. وہ ایسی آگ ہے, ایک کھال جلائے گی دوسری کھال آ جائے گی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنہ, کہ جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام.
کیا کیا؟ ذرا سی تکلیف پہنچی، یا علی مدد، یا رسول مدد. مال اللہ نے دیا، زمین اللہ نے دی، سب کچھ اللہ نے دیا. جب شکرانے کا ٹائم آیا تو دیکھ پکائی حسین کے نام کی، سبیل لگائی حسین کے نام کی. آج ہم اگر اپنے سے کمتر شخص کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمارا بچہ ہے اور وہ اس شخص سے کہے کہ میرا ابا جو ہے یہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتا، آپ مجھے دیں، وہ بچہ جس کو آپ نے پال پوس کے بڑا کیا ہے وہ آپ کے سامنے کہے کہ یہ ابا جان تو مجھے کچھ نہیں دیتا، آپ مجھے دیں، تو آپ تو اس کو قتل کر دیں گے. تو یہ معاملہ ہم اپنے رب کے ساتھ کیسے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت تک اس نے ہمیں جو ہے وہ رزق دیا، ہمیں بڑا کیا، اس نے ہمیں جو ہے وہ طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے نباتات دیے، ہمارے لیے پیدا کیے، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، ماں باپ کے دلوں میں ہماری محبت، اپنی محبت ڈال دی. اس رب کے بارے میں ہم کیا خیال کریں کہ ہمارا رب جو ہے یہ سنتا نہیں ہے، ہمارا رب یہ دیتا نہیں ہے، اولادیں ہمارا رب نہیں دیتا، اولادیں جو ہے قبر والا دیتا ہے. ہم اس رب کو چھوڑ کر اس قبر والے کو سجدہ کریں کہ یہ دے گا اولاد. انسان نہیں سوچتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون بارش برساتا ہے. پریشانی میں ہوتا ہے انسان، اکیلے اکیلے جو ہے وہ روتا ہے اللہ کے سامنے، کون اس کی پکار سنتا ہے؟ جو بولنا نہیں جانتا، گونگا ہے جو، کون اس کی پکار سنتا ہے؟ لیکن انسان نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ ان مزار والوں، قبر والوں سے جو ہے وہ آس لگائی، ان کے آگے جھکنے لگے، ان کے آگے سجدے کرنے لگے. تو یہ وہ شرک ہے جو معاشرے میں آج رائج ہے. کیا ہوگا ابھی محرم میں جو ہے وہ 10 محرم کو غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دی جائیں گی، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے جو ہے وہ حلیم بنائی جائے گی، کھچڑے بنائے جائیں گے، جگہ جگہ بانٹے جائیں گے. کس نے دیا یہ رزق آپ کو؟ اللہ نے دیا، تو اللہ کے نام کے بانٹتے. حسین نے تو نہیں کہا کہ میرے نام کے بانٹو، نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آنے والوں نے بانٹے، یہ تو آج کے لوگوں نے بانٹے. اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ اس کو حرام کیا قرآن میں کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ دوسری چیز کا نام پکار دیا جائے وہ حرام ہے. تو یہ وہ شرک ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ہے وہ یہ نہیں جائے گا، ایسا عقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. جنت میں جانا تو دور کی بات، اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور پھر وہاں پر جو ہے وہ 1 دن کا معاملہ نہیں ہے، 100 دن کا معاملہ نہیں ہے، 100 سال کا معاملہ نہیں ہے، وہاں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جو اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو اپنے عقائد کو جو ہے وہ اس قرآن و حدیث سے ملا لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فارمولہ بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بات کرنے والا کون ہوگا، بہتر بات بتانے والا کون ہوگا؟ انہوں نے آسان فارمولہ بتا دیا. 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں. ایک قرآن، دوسری میری سنت. لیکن کیا کیا مولوی نے؟ سب سے پہلے اس قرآن سے دور کروایا. اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ دیکھو ہم نے قرآن آسان کر دیا. مولوی نے کہا نہیں، یہ قرآن جو ہے مشکل ہے، تمہارے سمجھنے کی کتاب نہیں. پھر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑو کے شکوہ کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور نبی نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، دیکھو یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہارے حق میں حجت بن جائے گا یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا، تمہارے حق میں دلیل بن جائے گا یا تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا. اگر عقائد اس قرآن کے مطابق ہوئے تو یہ تمہارے حق میں دلیل بن جائے گا، اور اگر اس کے خلاف ایک بھی عقیدہ ہوا تو یہ تمہارے خلاف حجت بن جائے گا.
پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے ولی ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کو جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے ایک دن۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ اصل کامیابی کو پہنچ گیا۔ آج انسان نے جو ہے وہ کامیابی کے بنائے ہوئے کہ جس کے پاس جو ہے وہ بڑی زمین ہوگی وہ کامیاب ہو گیا، جس کے پاس جو ہے وہ زیادہ جانور ہوں گے وہ کامیاب ہو گیا، جس کے پاس جو ہے وہ بڑی گاڑی ہوگی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ فمن زحزح عن النار، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ آگ بہت خطرناک، وہ آگ چھوڑے گی نہیں۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ جلا کے جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ بار بار کھال بدلے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہوگا۔ تو اس آگ سے جو بچا لیا گیا اصل کامیاب ہوئے، اور جو جنت میں ڈال دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دیکھو یہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، جس کے پیچھے تم لگے رہتے ہو، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو، صرف اتنا کہ جتنا ضرورت۔ کل قیامت کے دن جب انسان کھڑا ہوگا تو کہے گا کہ ہائے ہائے ہمیں کس نے جو ہے وہ ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا۔ پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ کتنے رہے دنیا میں، تو ایک دوسرے کو جواب دیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ۔ آج اتنا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کل سب جو ہے وہ بھول جائیں گے، کل سب۔ لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے اہل ایمان تمہارے مال اور جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ اللہ کا لاکھ کرم ہے مالک کا کہ جو ہے وہ اس نے اس پرفتن معاشرے میں جہاں چاروں طرف جو ہے وہ شرک و کفر ہے، کھلے عام اللہ کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے۔ یا علی مدد پکارنا یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے، یا رسول مدد پکارنا یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر باہر اکثریت کیا کرتی ہے، ہر شخص پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مدد اللہ سے نہیں مانگ رہا ہوتا بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی حسین سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی رسول سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی پیر سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے اگر ہمیں جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی بات سمجھ میں آ گئی، یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہوگا، یہ اللہ کی مہربانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ایمان والے بندوں کو جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ آزماتا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا ایمان والا بندہ جو ایمان کا دعوے دار ہے کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اپنے اس دعوے میں کتنا سچا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی جو ہے وحدانیت بیان کری انہوں نے، 950 سال۔ آج ہم 2-3 دفعہ جو ہے وہ اللہ کی بات بیان کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مار خان سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، یا ہم لوگوں کو جو ہے فخر سے بتاتے ہیں بھائی میں اتنے سال پہلے سے ایمان لے کے آ گیا ہوں، اتنے سال پہلے سے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ بے شک یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت بیان کری، یہاں تک کہ وہ جب لوگوں کے سامنے نکلتے تھے تو لوگ اپنے سروں پر چادر ڈال لیا کرتے تھے کہ یہ نوح آ رہا ہے ابھی ایک ہی بات کرے گا کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا داتا ایک ہے، تمہارا دستگیر ایک ہے۔ 950 سال یہی بات کری۔ 950 سال بعد جب کشتی میں سوار ہوئے تو دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، بیٹے کو آواز دی کہ اے بیٹے کشتی پہ چڑھ جا، بچ جائے گا۔ بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اپنے آپ کو پہاڑ پر چڑھ کے بچا لوں گا۔ بیٹا یہ بولتا ہے اور پانی آتا ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا آج
کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. یہ نبی کا بیٹا ہے. کیوں اس پر عذاب آیا؟ کیوں اس پر؟ کیونکہ اس نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس پر عذاب آ گیا. اس نبی جس نے 950 سال اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت بیان کی، ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی. وہ بول سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے 950 سال اللہ کی بات بیان، تیری وحدانیت بیان کری ہے، میرے بچے کو تو چھوڑ دے. لیکن اللہ کے نبی تو انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. ابراہیم علیہ السلام ہیں، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو تپتے صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. بیٹا بھی جو ہے وہ گود کا جو ہے وہ شیر خوار بچہ، بالکل چھوٹا بچہ، تپتے صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو. ہاجرہ پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں کہ کس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو. ابراہیم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. پھر ہاجرہ جو ہے اپنا سوال بدلتی ہیں کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام پھر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، صرف گردن ہلاتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ ہاجرہ ایمان والی ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیں. وہ کہتی ہیں کہ پھر ہمارا جو ہے وہ حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا. جس کے حکم پر تم چھوڑ کے جا رہے ہو ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا. ہمیں تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں کہ کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے. وہ اللہ کی بندی تپتے صحرا میں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان ایسا ہے کہ کہتی ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. وہ بھاگتی ہیں صفا مروہ کے درمیان. جب اسماعیل کو بہت پیاس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو اتار دیتا ہے ان کے لیے. فرشتہ جو ہے وہ پاؤں رگڑتا ہے، پانی نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ صفا مروہ میں ان کا یہ بھاگنا اتنا پسند آتا ہے کہ اس کو حج کا رکن بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. فرشتہ جو ہے وہ اس ہاجرہ کو جو ہے آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے نا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جو ہے یہ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ضائع نہیں کرتا. یہیں پر جو ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل جو ہے وہ اللہ کا گھر بنائیں گے. اتنی بڑی آزمائش تھی. اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھنا شروع کیا کہ اسماعیل کو جو ہے ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بول سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو نے اتنی بڑی آزمائش لی ہے، تپتے صحرا میں چھڑوا دیا تھا بچے کو، میرے شیخوار بچے کو. آج تو ہم جو ہے اپنے بچوں کو گھرے پر چھوڑ کر جو ہے وہ دین کے کام کے لیے نہیں نکلتے کہ ہمارے بچے اکیلے ہیں. انہوں نے تپتے صحرا میں چھوڑ دیا تھا. پھر اللہ کا دوسرا حکم آ گیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہو. انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور کہا کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی اتنا جو ہے وہ سعادت مند کہ انہوں نے کہا ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرے. چھری لے کے بیٹے کو لٹا دیا. سوچا نہیں ایک منٹ کے لیے بھی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اپنے بچے کو ذبح کر دوں گا. سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ابراہیم نے چھری رکھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ابراہیم تم نے جو ہے وہ اپنا خواب سچا کر دکھایا. تو ہم نے اور آپ نے اس دین کے لیے کیا کیا، کتنا کام کیا ہم نے اور آپ نے، کتنی قربانی دی اس دین کے لیے، کتنا نکلے اللہ کے دین کے لیے. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جنت میں جانا بہت آسان ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں عشرہ مبشرہ جن کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دی گئی ہے. ان کو جب زخمی کیا جاتا ہے تو ان کا زخم ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشروب ڈالتے تو اس زخم سے باہر آ جاتا، اتنا بڑا زخم ہوتا ہے. اس دن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج میرے پاس زمین اور آسمان جتنا بھی مال ہوتا تو وہ مال دے دیتا اپنی جان چھڑانے کے لیے جہنم سے. یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دی گئی زندگی میں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو ہم اور آپ جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے اور آپ نے کیا کیا ہے. یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر زمین اور آسمان جتنا مال ہوتا تو میں وہ دے دیتا جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، جہنم سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی جو ہے وہ درست کرنا ہوگا، اور اس ایمان اور عقیدے کو جو ہے وہ درست کرنے کے بعد جو آزمائش آئے، جو اللہ کی طرف سے پریشانی آئے، اس میں جو ہے وہ ثابت قدم رہنا ہے.
اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکوے شکایتیں نہیں کرنی کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لوگ ایمان لے کے نہیں آ رہے، لوگ بات نہیں سن رہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو چند لوگ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے۔ 950 سال 950 سال بہت ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکوے شکایت نہیں کرنی، صبر کرنا ہے آزمائشوں پہ، آزمائے گا ضرور اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔